بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل خبر ان واخواتها وہی ان وكأن ولكن وليت ولعل فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسم ان وترفع الخبر ويسمى خبر ان. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مرفوعات کی بات چل رہی ہے. 4 آگے ہیں: فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور خبر. 5ویں مرفوع کی بات شروع ہے. 5ویں مرفوع کا نام ہے انا اور انا کے اخوات کی خبر. ہاں جی، کیا مرفوعات کی بات چل رہی ہے. اچھی بول ذرا. 5 مرفوع ہیں، ان میں سے 5واں مرفوع 4 آگے ہیں. ان میں سے 5واں ہے انا اور اس کے اخوات کی. ہاں، 5ویں مرفوع کا نام ہے مرفوع کا نام ہے انا اور انا کے اخوات کی خبر. فراخ 5ویں مرفوع کا نام ہے انا اور انا کے اخوات کی خبر. سمجھی بات؟ اخوات جمع اخت ہے، تو اخت کہتے ہیں بہن کو. تو بہنیں تو زیرو میں ہوتی ہیں، تو یہ حروف ہیں. تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں جو اخوات آتے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے اشباہ اور امثال. کیا سوال ہے؟ اخوات جمع اخت، اخت معنی بہن. تو بہن بھائی یہ تو زیرو کے ہوتے ہیں، تو یہ تو حروف ہیں. یہاں بہن بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بہن بھائی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آگے سارے جائیں گے نا لفظ بار بار. تو یہاں اخوات بمعنی اشباہ اور امثال. اشباہ اور امثال جمع مثل دی. اشباہ اور یہ باب افعال دی، مصدر نہیں شبہ دی، تو مثل دی جمع ہے. اشباہ اور امثال بھی اس جیسے کس چیز میں عمل کرنے میں، یہ مطلب ہے کہ جی میں آخر دے تیری مثل ہے جو کچھ تو کر دیں یا کچھ اے کر دے جی. تو مراد کیا؟ اشباہ اور امثال. مثل کی جمع اشباہ، شبہ کی جمع. فصل انا اور انا کے امثال کی خبر. جی انا اور انا کے امثال کی خبر. جی انا اور انا کے امثال کی خبر. جی وہ کون سے ہیں کل؟ ایک تو انا ہو گیا، تو اس کے اشباہ اور امثال کون سے ہیں؟ وہ 5 ہیں. تو اس کو ملائیں تو کل 6 ہو گئے. وہ ایک انا آ گیا، دوسرا انا، تیسرا کا انا، چوتھا لاکنہ، 5واں لیتا، 6ٹھا لعل. ان کا عمل بھی یہاں بیان ہو رہا ہے، لیکن حروف کی باس میں باقاعدہ ان کی تفصیلی باس آنی ہے. جی سمجھیے؟ ہاں کہ انا کا معنی کیا ہے، لاکنہ کا معنی کیا ہے، لیتا لعل کا معنی کیا ہے. جب حروف جب تیسرا مقصد آئے گا نا، تیسری جو قسم آئے گی، تو اس میں حروف کی باس جب آئے گی تو پھر ہر ایک کی تفصیل ہوگی. جی با معنی بھی اور بے معنی سارے حروف آ جائیں گے. جی ہاں جی، کیا وہ کون ہے جو اس کے امثال ہیں؟ انا کے امثال یہ ہیں انا اور کا انا اور لاکنہ اور لیتا اور لعل. تو کل کتنے ہو گئے؟ انہی کو حروف مشبہ با فعل کہتے ہیں. انہی کو مشبہ با فعل کہتے ہیں. عربی میں مشبہ بالفعل، تو ہماری زبان میں حروف مشبہ با فعل. حروف با فعل. اور وہ کون؟ وہ اخوات، انا کے اخوات، انا کے امثال. انا اور کا انا اور لیتا
اور لاکنہ اور لیتا اور لعلہ ہیں، اور وہ انا اور کا انا اور لاکنہ اور لیتا اور لعلہ ہے، اور وہ انا اور کا انا اور لاکنہ اور لیتا اور لعلہ ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ اور وہ انا ہیں، کلہ تو 5 نہیں ہے نا، یہ 5 بول کر کہنا ہے کہ ہیں یہ۔ اچھا جی، یہ جو 6 حروف ہیں انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر پر، یہ حروف ہوتے ہیں مبتدا خبر پر، دونوں میں عمل کرتے ہیں۔ کیا عمل کرتے ہیں؟ مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اس لیے منصوبات میں ایک منصوب آئے گا، کہیں گے کہ جہاں تو خبر کا ہے نا تو وہاں ہوگا اسم انا و خواتہا، وہ منصوبات میں سے ایک ہوگا۔ اور یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اتنا فیض دیا ان کو تو پھر ان کی نسبت ادھر کر دی کہ انا کا اسم، انا کی خبر۔ جی یہ ظاہر کچھ فیض لو تو کچھ اگو ہدیے تحفے بھی تو دیو نا نال جی۔ تو پہلے تھا وہ مبتدا اور خبر، جب یہ حروف داخل ہوئے انہوں نے اپنا عمل کیا تو پھر نسبت ان کی طرف ہوگی، اس میں انا، خبر انا، تو باقی بھی 5 نال۔ ہاں جی کیا کہہ جی، یہ 6 حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ لمبا لفظ خلاصہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، تو یہی ٹھیک ہے، یہ 6 حروف 6 حروف جملہ اسمیہ پر داخل، ہاں جڑا لفظ لکھا ہے ٹھیک ہے، 6 حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو جب یہ عمل کر لیتے ہیں تو ناویوں نے اس مبتدا اور خبر کی نسبت ان کی طرف کر دی، جب یہ عمل کرتے ہیں تو ناحیوں نے مبتدا اور خبر کی نسبت، ان کی طرف کر دی، اور تو کیا کہہ دیا؟ مبتدا کو اسم انا، خبر کو خبر انا، ہمیں چاند نال سمجھائی آپ بھئی، اسم انا، اسم کانا، اسم لاکنہ، اسم لیتا، اسم لالا، خبر انا، خبر کانا، خبر لاکنہ، خبر لیتا، خبر لالا۔ سمجھ گیا بات؟ پس یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، پس نصب دیتے ہیں مبتدا کو اور نام رکھا جاتا ہے مبتدا کا۔ پورا معنی ہے کرنے، انا اور انا کے اخوات کا اسم، اور رفع دیتے ہیں خبر کو اور نام رکھا جاتا ہے خبر کا۔ انا اور انا کے اخوات کی خبر، پورا معنی ہے کرنا ہے، شابہ جی۔ پس یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، پس نصب دیتے ہیں مبتدا کو اور نام رکھا گیا ہے، نام رکھا جاتا ہے مبتدا کا اور انا کے اخوات کا اسم، اور رفع دیتے ہیں خبر کو اور نام رکھا جاتا ہے خبر کا انا اور انا کے اخوات کی خبر۔ بس یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، پس نصب دیتے ہیں مبتدا کو اور نام رکھا جاتا ہے مبتدا کا انا اور انا کے اخوات کا اسم، اور رفع دیتے ہیں خبر کو اور نام رکھا جاتا ہے انا اور انا، نام رکھا جاتا ہے خبر کا انا اور انا کے اخوات کا اسم خبر۔ چنگی گل ہے بھائی، سما تو مانا کرو، اور نام رکھا جاتا ہے خبر کا، نام رکھا جاتا ہے خبر کا انا اور انا کے اخوات کی خبر۔ یہ معنی کیوں کرا ہے؟ تنصیبوں کے اندر ہیا ضمیر فاعل ہے، ترفعوں کے اندر ہیا ضمیر فاعل ہے، وہ ہیا سب کی طرف لوٹتی ہے، وہ سارے بطویلے جمع کر کے جماعت بن گئی تو جماعت کی طرف ضمیر لوٹتی ہے،
وہ نسب سارے دیں اور نام صرف اس میں انا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، سمجھ آئی ہے؟ اور وہ رفع سارے دیں خبر کو اور اس خبر کا نام صرف اس میں انا ہے، نہیں، اس لیے معنی کر رہا ہے کہ انا اور انا کے اخوات کا اسم، انا اور انا کے اخوات کی خبر، سمجھی بات؟ اچھا جی اگے جی، فخبر ان هو المسند بعد دخولها نحو ان زیدا قائم. دھیان کریا جی، پہلے باری مثلا دھیان کریے تو کوئی کھانے چ پیندی گڑبڑ ہو جائے تو پھر وہ آخر تک وہ کچڑ جا کم رہندا ہے، پھر فارغ ہونے کے بعد بھی کچھ مسائل ایسے ہیں میری ان میں تشفی نہیں ہوئی۔ یہ کدوں ہوندا ہے؟ یہ ادوں ہوندا ہے میرا پتر جدوں دھیان نال پڑھیے نا تو پھر بندے نوں کھچڑی پک جاندی تو بندہ ساری زندگی کہتا ہے کچھ مسائل ایسے ہیں میری ان میں تشفی نہیں ہوئی۔ دھیان نال پڑھیے نا پترا تے تشفی نہیں ہوئی والا باب کھلدا ہی نہیں جی، شفقت فرماؤ۔ اچھا، زید قائم ہے جملہ اسمیہ خبریہ، کون؟ زید مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے، زید مسند ہے، لیکن جب یہ حروف آتے ہیں نا، جب یہ ایک مرتبہ ان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ناوی یوں کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کا، وہ جو ان میں تعلق تھا نا اسناد والا، ایک مرتبہ اس کو روک دیا۔ یہ بات سمجھے ذرا، پھر یہ ساری تعریفیں ہیں کہ بار بار آگے تین چار قسمیں آ رہی، پریشان نہیں ہو گے کہ جب یہ جو حروف جملے پر داخل ہوتے ہیں نا، کس پر؟ تو اس میں جو پہلے اسناد والا تعلق ہوتا ہے، ناوی یہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھے کہ وہ اسناد انہوں نے ختم کر دے، ختم کر کے اب آپ داخل ہو کر نیا تعلق جوڑا ہے، نیا، جب نیا تعلق جوڑا ہے تو اب نیا تعلق ان کی وجہ سے ہوا، نیا تعلق، تو اب اس کی نسبت بھی ان کی طرف کرنی ہے، جیسے ان کا نسبت اب ان کی طرف ہو گئی ہے نا، اسی طرح جو نیا تعلق جوڑیں گے اس کی نسبت بھی انہی کی طرف کریں گے، یہ سمجھ لیں، باقی سارے آگے آ رہے ہیں سمجھ آ جائیں گے۔ تو زید قائم کے اندر اسناد ہے، زید مسند لے قائم مسند ہے، لیکن جب یہ حروف آتے ہیں نا، ناوی کہتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ انہوں نے وہ اسناد والا تعلق ایک مرتبہ توڑ دیا اور داخل ہو کر اب نیا تعلق پیدا ہوا ہے، چونکہ پہلا تعلق ختم ہو گیا اب نیا تعلق پیدا ہوا، اس لیے یہ جو مرفوع ہے کون؟ انا اور انا کے اخوات کی خبر، یہ جو مرفوع ہے اس کی پھر تعریف کیا ہوگی؟ اس کی سمجھیے، یہ آٹھوں مرفوع ہیں، تر تعریفیں ہونی ہیں نا سب کی، فاعل کی تعریف کی ہے کہ نہیں، نائب فاعل کی، مبتدا کی، خبر کی، تو ان کی بھی تو تعریف کرنی ہے۔ جب تعلق توڑ دیا تو داخل ہونے کے بعد جب نیا تعلق بنا تو اب اس خبر کی، اس مرفوع کی تعریف کیا ہے؟ انا اور انا کے اخوات کی جو خبر ہے، یہ جو پانچواں مرفوع ہے کون؟ انا، اس کی تعریف کیا بنی؟ تو انا اور انا کے اخوات کی خبر وہ مسند ہوتی ہے ان کے اسم کی طرف ان کے دخول کے بعد۔ اب یہ تعریف بنے گی کہ انا اور انا کے اخوات کی خبر یہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے دخول کے بعد۔ مسند کدھر ہے؟ ان حروف کے اسم کی طرف، ان حروف کے، اب جب منصوبات آئیں گے تو پھر ان کے مسند لے کی تعریف ہوگی۔ تو آج یہ سمجھ لیں تاکہ آگے جتنی بھی ہیں اس میں پریشانی نہ ہو، ورنہ اکثر طالب علموں کو شبہ رہتا جی وہ تو پہلے بھی مسند تھی، ان کے دخول کے بعد مسند کا کیا معنی ہے؟ پہلے کیا تھی وہ قائمن، تو دخول کے بعد مسند کا کیا معنی ہے؟ تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ناوی کہتے ہیں کہ پہلے یہ مانو کہ ان کے اندر جو تعلق تھا پہلے اسناد والا وہ گویا موقوف ہو گیا، جب یہ داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد اب گویا کہ نیا تعلق جڑا ہے، جب نیا تعلق جڑا ہے تو اب ان کی طرف نسبت کر کے اس تعلق کا ذکر کریں گے کہ انا اور انا کے اخوات کی خبر
وہ مسند ہوتا ہے ان کے دخول کے بعد. کدھر؟ ان کے اسم کی طرف. اس کا ذکر نہیں ہے لیکن مراد وہ ہے. ہاں جی، انا اور انا کے اخوات کی خبر کی تعریف یہ ہے کہ وہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے دخول کے بعد ان کے اسم کی طرف. ان کے اسم کی طرف. پھر آخر تعریف کر. اور انا کے اخوات کی خبر کی تعریف یہ ہے کہ وہ مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد ان کے اسم کی طرف. پھر تعریف کر. انا اور انا کے اخوات کی خبر وہ مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد ان کے اسم کی طرف. ان کے اسم کی طرف. اب ذرا مثال میں غور کریں. زید قائم میں اسناد ہے، جب ان کے اوپر انا آیا گویا وہ اسناد ایک مرتبہ ختم ہو گیا. انا کے آنے کے بعد زیدن بن گیا. انا نے زید کو نسب دی تو وہ بن گیا اس کا اسم. قائمن کو کیونکہ جب لفظی عامل آیا نا، ہاں دوسرا معنی یہ سمجھ لیں، قائمن پہلے کیا تھا؟ زید قائمن میں قائمن کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ تو یہ تو وہی رفع نیا کی طرف سے آ گیا جی. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ جب یہ مبتدا خبر کا عامل ہوتا ہے مانوی، جب لفظی عامل آتا ہے تو مانوی عامل وہ عامل بھی ختم اور اس کا عمل بھی ختم. مانوی عمل بھی ختم. گویا یہ دونوں بن گئے زید قائم. کی بن گئے؟ زید قائم. یہ دو باتیں پلے باندھیں گے تو سارے باب میں آگے مسئلہ گڑبڑ نہیں ہوگا کہ جب مبتدا خبر پہ کیا ہوا؟ عامل لفظی آیا تو عامل مانوی اور اس کا عمل یہ دونوں ختم ہو گئے. جب ختم ہو گئے تو اب زید کو نسب دی انا نے، قائمن کو رفع دیا انا نے، زید کو. جمہوروں کا یہی مذہب ہے. بعض کا اختلاف ہو، وہ کہتے ہیں جس کا پہلا عمل اعراب ہے وہ پہلا ہی ہے، وہ بعض نحویوں کا. لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ عمل ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو رفع بھی ختم. جب عامل نہیں ہوتے عمل بھی نہیں ہے. تو اب یہ بالکل دونوں نئی چیزیں ہیں. اے زیدن دی نسبی ہن لے آندی ہے ڈبی چو کڈی ہے، قائمن دا رفع وے جو ہن بالکل شاپر چو کڈے. سنیں وہ پہلی نسب تے اور رفع جڑے نے وہ چلے گئے نے. جی یہ گلاں دو پکانیاں نے خاص. جب یہ داخل ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو پہلا عمل ہے عامل کا عمل وہ ختم اور درمیان والا تعلق ختم. ان کے آنے کے بعد وہ تعلق نیا اور اعراب بھی نیا. اب ساری نسبت ان کی طرف ہو گئی. اس لیے زیدن کو انا کا اسم، قائمن کو انا کی خبر اور زیدن کو نسب انا نے دی، قائمن کو رفع انا نے دیا. تو اب قائمن جو ہے اس پر یہ تعریف سچی آ رہی ہے کہ قائمن یہ مسند ہے انا کے دخول کے بعد انا کے اسم زید کی طرف. بیان کر. قائمن زید قائمن قائمن یہ مبتدا خبر ہیں، دا خبر ہے. ان کا عامل مانوی ہے عامل مانوی ہے. اور ان میں اسناد ہے. جب ان کے اوپر انا، اور انا کی مثال دینا 6 مراد نہیں، جب ان کے اوپر انا داخل ہوا پہلا اسناد ختم اور عامل مانوی کا عمل بھی ختم ہو گیا. تو لہٰذا اب یہ رفع نصب دونوں انہوں نے دیے ہیں اور درمیان میں جو تعلق پیدا ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. تو لہٰذا قائمن جو ہے اس پر تعریف سچی آئی. کیا کون سی؟ کہ قائمن یہ مسند ہے انا کے دخول کے بعد انا کے اسم کی طرف. قائمن یہ مسند ہے انا کے دخول کے بعد. اب بچوں کو سمجھ آ گئی جی. پس خبر انا کی وہ مسند ہے. انا احاد مرجع سارے نہیں، ان کے 6 ان کے دخول کے بعد. اب اس میں سے ایک مثال دیتے ہیں، جیسے انا زیدن قائمن.
جی بس خبر انا کی وہ مسند ہے ہوتی ہے ان کے دخول کے یعنی 6 حروف کے دخول کے بعد مراد ان کے اسم کی طرف ان کے اسم کی طرف جی ان زیدن قائم بس خبر انا کی مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد جیسے انا مراد انا کی خبر نہیں انا اور انا کے اخوات سب کی خبر وہ ان سب کے باری باری دخول کے بعد مسند ہوتی ہے ان کے اسم کی طرف تو انا زیدن قائمن میں یہاں ہمارا جو ہم نے مثال دینی ہے وہ زید ہے کہ قائم ہے بولو جب منصوبات میں پہنچیں گے تو پھر یہی مثال میں ہمارا مطلوب ہوگا زیدن کیا ہوگا زیدن ہوگا سمجھی بات اور ویکھے نا اتنے حاشیے تے دیویں پہ مراد دخول سے بعد دخول آنا ان حروف کا ہے مبتدا اور خبر پر واسطے عطا کرنے اپنے اثر کے درا آہا ان میں لفظاً یا مانن سمجھیے لفظاً یا لہذا اب ایک مثال ہے اس کے ذریعے اعتراض نہیں ہوگا کہ انا زیدن یقوم ابوہ کون سوال ہے یہ یقوم انا کی خبر ہے انا کی لیکن انا کے دخول کے بعد یہ مسند انا کے اسم کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ تو مسند ہے ابو اپنے فاعل کی طرف اپنے یہ سوال ہے نہیں سمجھے کہ یقوم و خبر ہے انا کی لیکن مسند زید کی طرف نہیں ہے بلکہ تو اس کا جواب ہے کہ یہ اکیلا یقوم و انا کی خبر ہے ہی نہیں ہے بلکہ یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلن یہ خبر ہے انا کی تو پورا جملہ مرفوع محلن تو مسند ہے زید کی طرف مسند ہے سمجھیے بات اسی طرح آگے بھی مثال آئے گی یہ تو یہ اکیلا یقوم اگر خبر ہوتا تو پھر سوال تھا اکیلا یقوم و خبر نہیں ہے یہ جملہ خبر ہے مرفوع محلن تو پورا جملہ مرفوع محلن یہ مسند ہے کدھر انا کے اسم زید کی طرف نہ کہ اکیلا یقوم اگے جی وحکمہ فی کونہ مفرداً او جملۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم خبر المبتدا بس مسئلہ جی مسئلہ یہ ہے علامہ مصنف علیہ الرحمن چشتی بابا فرماتے ہیں کہ ان حروف کی جو خبر ہے اب ان حروف کے بجائے لمبا جملہ کلا انا لے لو باقی نال پوری بن کے نہ رکھی رکھو انا و حکمہ انا کی جو خبر ہے انا کی جو خبر ہے اس کا حکم کس چیز میں مفرد ہونے میں کہ ان کی خبر مفرد بھی ہوگی خبر جملہ ہوگی خبر معرفہ ہوگی خبر نکرہ ہوگی کہتے ہیں ان کی خبر کے سارے وہی مسئلے ہیں جو مبتدا کی خبر کے ہیں جو مبتدا دی خبر دے مسئلے یاد ہون دے سارے سمجھ آ گئے کہ جس طرح اصل یہ ہے کہ مبتدا کی خبر کیا ہوتی ہے مفرد ہوتی ہے مفرد ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی جملہ بھی ہوتی ہے پھر جملہ اسمیہ فعلیہ ظرفیہ اور لکھے شرطیہ اسی طرح اصل یہ ہے کہ مسند الیہ جو ہے مبتدا معرفہ ہو اور اصل یہ ہے کہ خبر نکرہ ہو تو اگر مبتدا نکرہ ہو تو اس میں تخصیص آتی یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن خبر اگر معرفہ ہو تو جیسے مبتدا خبر دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں اس طرح اس کی خبر بھی معرفہ ہو سکتی ہے بہت سارے مسئلے بھی نہیں ہیں کچھ آئیں گے کچھ اگلی کتاب میں آ جائیں گے اور خبر نکرہ بھی ہوتی ہے تو ان کی خبر بھی نکرہ ہوگی جی یہ جو انا زیدن قائمن ہے یہ خبر مفرد بھی ہے نکرہ بھی ہے یہ خبر اور جو حاشیے پر مثال دی انا زیدن یقوم و ابو ہو یہ خبر جملہ ہے یہ خبر جملہ ہے جی سمجھی جی ہاں جی کیا کہہ جی
انا کی خبر کا حکم इन्ना की खबर का हुक्म مفرد ہونے کے اعتبار سے जुमला होने के एतबार से या मार्फा होने के एतबार से या नकरा होने के एतबार से وہی حکم ہے جو مبتدا کی خبر کا حکم ہے، وہی حکم ہے۔ मुब्तदा की खबर का हुक्म है। پھر کیا کیا और इस इन्ना के अखवात की खबर का हुक्म मुफरद होने में या जुमला होने में या मारिफा होने में या नाकिरा होने में वही है जो मुब्तदा की खबर का हुक्म है। تو وہ پڑھ لیے ہیں تو انہوں نے پھیرا دو گے تو سمجھ آ جان گے کہ جس طرح مبتدا کی خبر مفرد بھی ہوتی ہے، جملہ بھی ہوتی ہے، اکثر نکرہ ہوتی ہے، کبھی کبھی معرفہ بھی ہوتی ہے، اس کی خبر بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اور حکم اس کا کس کا؟ انا کی خبر کا۔ انا بولی دے مراد سارے ہوندے نے، اور حکم انا کی خبر کا خبر کے مفرد ہونے میں یا جملہ ہونے میں یا معرفہ ہونے میں یا نکرہ ہونے میں، او فی کون جیسے حکم مبتدا کی خبر کا۔ جی اور حکم انا کا انا کا اور حکم انا کی خبر کا کمال ہے، کانٹا ہو گیا میرا یار۔ اور خبر کے مفرد ہونے میں، مفرد ہونے میں ہونا کس کا معنی ہے؟ کون میں کس کا معنی ہے؟ فی کا بلاوی۔ یا خبر کے جملہ ہونے میں یا معرفہ ہونے میں یا نکرہ ہونے میں جیسے حکم مبتدا کی خبر کا۔ اور حکم انا کی خبر کا خبر کے مفرد ہونے میں خبر کے مفرد ہونے میں یا جملہ ہونے میں یا معرفہ ہونے میں یا نکرہ ہونے میں جیسے حکم مبتدا کی خبر کا۔ جیسے حکم مبتدا کی خبر کا۔ اور دیکھو تو وہ حکم ہو یعنی حکم انا کی خبر کا اور اس کے اخوات کا، اور خبر کے اقسام میں، یعنی خبر کے مفرد ہونے میں، جملہ اسمیہ ہونے میں، جملہ فعلیہ ہونے میں، جملہ شرطیہ ہونے میں، جملہ ظرفیہ ہونے میں، یا معرفہ ہونے میں یا نکرہ ہونے میں۔ اور پھر اور احکام تھے کہ خبر جو ہے وہ ایک ہوتی ہے، متعدد بھی ہو سکتی ہیں، خبر مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے، قرینہ ہو تو خبر حذف بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے شرائط سے کہ اگر خبر جملہ ہو تو عائد کا ہونا ضروری ہے، عائد کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ خبر جب مفرد ہو تو وہ مشتقی بھی ہو سکتی ہے، وجوب عائد اندہ کونی جملہ، یا خبر مفرد ہو تو پھر مشتقی بھی ہو سکتی یا مشتق بالمفرد ہوگی، یا مشتقی کی تعویل میں ہوگی، پھر وہ لفظاً بھی خبر ہو سکتی ہے، تقدیراً بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، بہت ساری جو درایت النحو والے نے جمع کر دی ہیں، جو یہاں کچھ بیان ہوئی ہیں، کچھ ابھی بیان نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ سارے خبر کے مسئلے ہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا۔ کچھ پڑھے ہیں، کچھ دو چار رہ گئے ہیں، وہ اگلی کتاب میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ولا يجوز تقديم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا نحو ان في الدار زيدا لمجال التوسع في الظروف۔ بس آشیت دیکھ، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ یہ سوال مقدر کا جواب سوال یہ ہے کہ جب بیان کیا آپ نے کہ انا کی خبر کا حکم اسی طرح ہے جس طرح مبتدا کی خبر کا حکم ہے، تو مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، مبتدا کی، لیکن حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر سارا حکم تو اس طرح نہ ہوا، سارا حکم تو ہاں جی سوال یہ ہے کہ آپ پیچھے پڑھا ہے مبتدا خبر کی تقدیم مبتدا پر جائز ہے کہ کوئی نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے نا۔ تو سوال ہے کہ جب یہ کہہ دیا سوال ہے جب یہ کہہ دیا کہ انا کی خبر کے سارے احکام وہی ہیں جو مبتدا کی خبر کے ہیں، بیان نہیں ہوئے، تو ان حکموں کے میں ایک حکم یہ ہے
مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، جبکہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو ان کے اسم پر، کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ اسم مبتدا ہی تو تھا پہلے، تو جائز نہیں ہے، تو پھر سارے حکم تو نہ ہوئے، سارے حکم تو ادا نہ ہوئے۔ نہ ادا کو پیسے باقی 5 روپے رہ گئے نہیں، لہذا ان کی خبر کے یہ جو کلیہ بیان کیا کہ اس کے حکم سارے وہی ہیں، وہ سارے تو نہ ہوئے، تو اس کا ولا یجوزو سے جواب دیے، اس کا اس کا ولا یجوز سے جواب دیا کہ یہ جو ایک صورت ہے نا، اس حکم میں ان کی خبر مبتدا کی خبر جیسی نہیں۔ کون سا حکم؟ کہ مبتدا کی خبر کی تقدیم مبتدا پر جائز ہے، لیکن حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو حروف مشبہ بالفعل کے اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں، مقدم کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر خبر ظرف ہو، خبر تو پھر اس کو مقدم کر سکتے ہیں۔ ہاں جی بیان کرو جی۔ تو اس کا علامہ نے اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ مبتدا کی خبر کے جتنے حکم ہیں اتنے ہی حروف مشبہ بالفعل کی خبر کے حکم ہیں، سوائے اس ایک حکم کے۔ کون سا؟ کہ ان کی خبر کو مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہاں اگر خبر ظرف ہو، خبر ظرف ہو، ظرف خبر کیا ہوتی ہے؟ جار مجرور کا مجموعہ اپنے متعلق سے مل کر اس کو خبر ظرف کہتے ہیں۔ خبر ظرف ہو تو اس کو مقدم کر سکیں، کرنا جائز ہے۔ اس کو کر سکتے ہیں، باقی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ شرح میں تعامل میں آیا تھا، دلیل بھی آئی تھی، چونکہ یہ فعل کی مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، فعل کی عمل کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ عمل میں مشابہ ہوئے، تو فعل کا جو عمل اصلی ہے وہ ہے کہ پہلے فاعل اس کو رفع، پھر جو ہے نا کون مفعول اس کو نصب، تو ان کا عمل اس کے عکس کیا، چونکہ یہ فرع ہے کہ پہلے منصوب پھر مرفوع، تو لہٰذا اس ترتیب کو نہیں بدلائیں گے تاکہ جو مشابہت ہے وہ قائم رہے۔ یہاں بھی دلیل دی ہے، پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور سمجھیے بات؟ اچھا اگر خبر ظرف ہو تو پھر اس کو مقدم کرنا، اندہ پہلے مانا کرنا تھوڑا جا، پھر اگلی گل پڑھ دیں۔ اور نہیں جائز ان کی خبروں کی تقدیم، ہادہ مرجع حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کی خبروں کی تقدیم ان کے اسماء پر، کن کے اسماء پر؟ اسماء پر منع کر اس دم۔ اور نہیں جائز حروف مشبہ بالفعل کی خبروں کی تقدیم حروف مشبہ بالفعل کے اسماء پر۔ ہاں جی جائز حروف مشبہ بفعل کی تقدیم حروف مشبہ بفعل کے اسماء پر، اسماء پر، مگر جب کہ ہو خبر ظرف، معنی کرو، مگر جب کہ ہو خبر ظرف، مگر جب کہ ہو خبر ظرف۔ اب اس کی مثال انا زیدن فی الدار ہے نا، انا اس کو انا فی الدار زیدن پڑھنا جائز ہے، اس کو ہاں جی کیا جیسے جیسے ان زیدن فی الدار کو وہ اصل ترتیب تو یہی ہے نا، انا زیدن فی الدار اس کو ان فی الدار زیدن پڑھنا جائز جائز ہے، تو اس ظرف کی خبر ظرف ہو تو اس کی تقدیم جائز ہے۔ اس کی دلیل دی ہے، وہ یہ ہے کہ ظروف کے اندر نحویوں نے وہ کچھ جائز رکھا ہے جو غیروں میں جائز نہیں رکھا۔ ظروف کے اندر، ظروف جمع ظرف، زوئیں ظروف پانڈے نہیں کولی گلاس، ظرفوں کے اندر نحویوں نے وہ کچھ جائز رکھا ہے۔ یہ نحو دی آخری کتاب تک یہ گل کئی بار آئے گی کہ ظرفیں جو ہیں ان کو کہتے ہیں الظروف کل محارم، الظروف
ਇਹ ਮਹਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ جی. تو اصل یہ ہے کہ کلام پیچھے جس طرح آ رہی ہے اسی طرح ہے. پھر قوانین بنائے تو ان کے مطابق وہ قوانین ہیں اور دلائل دیے ہیں جی. تو یہ مطلب ہے کہ ظرفوں کے اندر وسعت ہے. وسعت وہ یہ ہے کہ بھی شروع سے کلام اس طرح آ رہی تھی تو پھر نحویوں نے ظروف کے اندر وہ کچھ جائز رکھا ہے جو باقیوں میں نہیں رکھا. تو باقی تو خبریں ان کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی، لیکن خبر ظرف ہو تو وہ ان کے اسم پر مقدم ہو سکتی، وہ ان کے اسم پر. تو لہٰذا فی الدار کو زید پر مقدم کرنا جائز ہے. جیسے اِنَّ فِي الدَّارِ زَیدًا باوجہ وسو کی طاقت کے ظروف میں. یہ لفظی معنی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ظرفوں میں نحویوں نے وہ کچھ جائز رکھا ہے جو غیروں میں جائز نہیں ہے جی. ویسے مجال ہے ظرف دا سیگا گھومنے کی جگہ، گھومنے کی، اور جی میں مقالن بات کرنے کی جگہ، بات کرنے کا وقت. اسی طرح مجال جی جائے جولان نمودن ہوں. جیسے ان فی الدار زیدن باوجہ توسع کے مجال کے ظروف میں. مجال کے ظروف میں مطلب کیا ہے کہ ظرفوں میں وسعت ہے، وہ کچھ جائز ہے جو غیروں میں جائز نہیں. ہاں جی. جیسے داری زیدن باوجہ توسع کی مجال کے ظروف میں. وہ تو ویخ ہوں ایک منٹ جڑا سوال دا جواب سی اور جواب دیتا ہے نا، جواب داد نظر آ رہے ہیں. یعنی انا کی خبر مبتدا کی خبر کے ساتھ اس باب میں مخالف ہے. کس باب میں؟ تقدیم والے باب میں. اور مخالفت درمیان ہر دو کے دو وجہ کے ساتھ ہے. ایک انا کی، انا اور انا کے اشباہ کی خبر کی تقدیم ان کے اسماء پر جس وقت کے ظرف نہ ہو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تصرف ان حروف کا جیسے تصرف افعال کا نحویوں نے برا شمار کیا ہے. کہ جس طرح افعال کے اندر یہ ہے کہ ان کے مفعول کو فعل پر مقدم کر دیں تب بھی جائز ہے. نحوی کہتے ہیں ان حروف میں تصرف کہ ان کے اسم خبر کو بدلا دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری وجہ بھی آگے آ جائے گی. اچھا جی. لمجالی توسع، کیونکہ وسعت رکھی ہے نحویوں نے ظرفوں میں ان کاموں کے ساتھ کہ نہیں وسعت رکھی ان کے غیر میں، کیونکہ ظرفوں کے وقوع کی کثرت کی وجہ سے ان کے کلام میں. نظر آیا کہ بچے میں چونے مار دے پہ جنہیں میں پڑھ کے دسے ہے کہ چونکہ یہ کلام کے اندر ظرفیں کثرت کے ساتھ واقع ہوتی ہیں تو ان کے اندر وسعت رکھی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. زارابا نہ زارابا یہ صرف حرف جارہ کی وجہ سے 10-12 معنی دیتا ہے. اب لغت کی کتابیں دیکھیں، کسی فعل کو نکال لیں، اس کو آگے پڑھتے جائیں، یا مجھے کسی دن بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حرف جارہ کی وجہ سے اس کے معنی بدلتے ہیں. کہ اگر اس کے بعد یہ حرف جارہ ہے تو یہ معنی ہے، یہ ہے تو یہ معنی ہے، یہ ہے تو یہ معنی ہے. تو ایک فعل کے ساتھ کئی کے حرف جارہ جڑتے ہیں تو وہ ساری ظرف ہی ہیں نا. تو چونکہ ظرفوں کا استعمال کلام عرب میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان میں وہ کچھ جائز رکھا ہے جو اوروں میں جائز نہیں ہے. کیا پڑھی ہے باس یہاں تک؟ کس چیز کی باس پڑھی ہے؟ انا اور انا کے اشباہ کی خبر. تو پانچواں مرفوع کون ہے؟ یہ پانچواں مرفوع ہے. یہ ان کی تعریف کیا ہے کہ یہ مسند ہوتا ہے حروف مشبہ بالفعل کے دخول کے بعد ان کے اسم کی طرف. اور دیکھو درو ولا یجوز و مسئلہ جان کریے نا. شروع ہوئے ہیں مصنف مخالفت کے بیان میں انا کی خبر کے درمیان اور مبتدا کی خبر کے درمیان مگر جب کہ ظرف ہو، یعنی نئی جائز تقدیم انا کی خبر کی اور اس کے اخوات کی ان کے اسماء پر سارے اوقات میں مگر اس وقت کے خبر ظرف ہو، پس اس وقت جائز ہے تقدیم خبر کی اسم پر. شرط یہ ہے کہ مولوی جی جب اسم معرفہ ہو، جب کیا ہو تو پھر تقدیم جائز ہے.
جیسے انا فی الدار زید، قرآن مجید میں آتا ہے انا الینا ایابہم، ایابہ اسم ہے کس کا؟ الینا خبر ہے، تو خبر مقدم ہے کہ کوئی نہیں؟ انا الینا ایابہم۔ اور اگر خبر نکرہ ہو تو پھر تقدیم خبر ظرف ہو تو تقدیم واجب ہے۔ جب خبر ظرف ہو بابیو، جب خبر اور اسم معرفہ ہو تو اب تقدیم جائز ہے، لیکن اگر خبر ظرف ہو اور اسم نکرہ ہو تب تقدیم واجب ہے تاکہ تخصیص آ جائے، تاکہ اور پیچھے پڑھی سی جی ان دی مثال ویکھو، اے سونیاں دا فرمان انا من البیان لسحرن، لام تاکید ہے، اے سحرن انا دا اسمی تے نکرائی تے من البیان خبر ظرف ہے تے تقدیم واجبی، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، لَحِکْمَةً اسم انا دا لام تاکید دئی تے من الشعر خبری ظرف تے تقدیم واجب ہے، ایک ہی ہے واجب ہے۔ سونیا فرمایا بے شک بعض بیان البتہ جادو ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ بعض شعر البتہ حکمت ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ بندہ بات کرے اور دوسرے کو جادو کی طرح اس اثر ہو جائے جی۔ محض جائز ہے خبر کی تقدیم ان کے اسماء پر جب کہ معرفہ ہو، تو اس کی دلیل وہی کہ لمجال توسع فی الظروف، کیونکہ نحویوں نے وسعت دی ہے ظرفوں میں ان کاموں کی کہ نہیں وسعت دی ان کے غیر میں، ان کے وقوع کی کثرت کی وجہ سے ان کے کلام میں فصل ٹرو فصل اسم کانا و اخواتہا وہی صارا و اصبح و خمسا و اضحا و منتا و باتا و راحا و آدا و آدا عین پر عین وغدا وما زالا وما بارحا وما فتا ومن فکا وما داما ولیسا ولیسا، صبر صبر۔ اچھا جی، مرفوعات کی بات چل رہی ہے، 5 آگے ہیں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، انا اور انا کے اخوات کی خبر، چھٹا مرفوع اس کا نام، کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، چھٹا مرفوع کون ہے؟ مرفوع ہے کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، پھر آخر مرفوع ہے کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، نام اس کا یہ ہے کہ چھٹے مرفوع کا نام کیا ہے؟ مرفوع کا نام ہے کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، پھر آخر مرفوع کا نام ہے کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، اخوات کے نیچے پھر لکھا ہوا ہے اے اشباہ، اے تو یہ مثال وہی سوال کا جواب آ گیا کہ دوبارہ کرنا ہے کہ اخوات جمع اخت اخت ہوتی ذی روح کی، تو یہ تو ذی روح نہیں ہے، تو اس کا مراد ہے کہ امثال اور اشباہ۔ اچھا جی، کانا کے اخوات کون ہیں؟ کانا کے تو وہ پہلے گنتے ہیں، وہ یہ ہیں، پھر پوچھیں گے یہ کرتے کیا ہیں، تو وہ ہیں سورا، کتنے ہو گئے؟ اصبح، امسا، اضحا، واللہ، باتا، راح، آغ، عاد، غدا، ما زال، ما برحا، ما فتا، ما من فکا، ما داما اور لیسا، کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے۔ ان کا نام کیا؟ فعل ناقصہ، کیا نام ہے؟ چونکہ یہاں ان کی باس مقصود نہیں ہے، یہاں مرفوعات چل رہے ہیں، صرف ضمن نام لیا ان کا اور کیا کرتے ہیں، باقی باس ان کی جہاں آئیں گے وہاں معنی سب کچھ آئے گا جی۔ اور شرح میں تعامل بھی یاد رکھنا کہ وہ آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ اچھا معنی کرو جی، فصل کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، اور وہ اخوات سارا الاخر ہی ہیں، تو اسی معنی کرو دو میں سارا سارا۔ فصل کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، اور وہ سارا اور اصبح اور امسا اور اضحا اور ظلا اور باتا اور راحت اور آد
اور آدھا اور غدا اور ما زالا اور ما باریحا اور ما فدا اور من فکا اور ما داما اور لیسا ہیں۔ فصل کانا اور کانا کے اخوات کا اسم اور وہ سارا اور اصبح اور امسا اور ادھا اور ذلہ اور باتا اور راحا اور آدھا اور عادہ اور غدا اور ما دالا اور ما باریحا اور ما فتا اور من فکا اور ما داما اور لیسا ہیں کریں گا تو جملہ بنے گا۔ آگے بھائی هذه الافعال تدخل ايضا على المبتدا والخبر فا فترفع المبتدا ويسمى اسم كان وتنصب الخبر خبر ويسمى خبر كان۔ بس یہ جو 17 افعال ہیں یہ بھی حروف مشبہ بالفعل کی طرح مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ جو 17 افعال ہیں یہ بھی مبتدا اور خبر کی طرح، یہ بھی افعال حروف مشبہ بالفعل، بھی کا معنی حروف مشبہ بالفعل کی طرح مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر ان کا پہلا تعلق ختم اور عامل معنوی ختم، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جب انہوں نے عمل کر لیا تو ان کی نسبت ادھر ہو گئی، جب مبتدا کو رفع دیا اس کا نام بن گیا اسم کانا، کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، اور جب انہوں نے خبر کو نصب دی تو خبر کا نام بن گیا کانا اور کانا کے اخوات کی خبر۔ سمجھی بات؟ ہاں جی، کیا کہ جی یہ 17 افعال جس طرح حروف مشبہ بالفعل خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ 17 افعال بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر کیا کرتے ہیں، تو ظاہر ان کا پہلا تعلق بھی ختم اور ان کا عامل معنوی جو تھا اس کا عمل بھی ختم۔ تو اب یہ داخل ہو کر کیا کرتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مبتدا کو اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ پھر مبتدا اور خبر کا جو نام ہے وہ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ مبتدا کا نام بنتا ہے کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، خبر کا نام بنتا ہے کانا اور کانا کے اخوات کی خبر۔ یہ جو 17 حروف ہیں کانا سارا الاخر ہی، یہ بھی حروف مشبہ بالفعل کی طرح مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ کو وہ ذرا اکٹھا نام ہے، یہ ذرا تفصیل ہے۔ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر ان کا پہلا عمل اب ان کا تعلق اور اعراب ختم، داخل ہو کر یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور مبتدا کو کہتے ہیں کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، خبر کو کہتے ہیں کانا اور کانا کے اخوات کی خبر۔ سمجھیا بات؟ تو رفع کس کو دیا؟ مبتدا کو، تو یہاں ان کے اسم کی بحث آگے، تو جب منصوبات کی بحث آئے گی تو پھر ان کی خبر کا ذکر آئے گا۔ جہاں مرفوعات ہیں، جب منصوبات آئیں گے تو جو دوسری جوز رہ گی ان کا ذکر آگے آئے گا کہ یہ ان کا منصوب ہے۔ پس یہ افعال بین اسطور لکھی، ان کے مشتقات بھی یکونو، سارا، یسیرو، ان سب کے حکم یہی ہیں، سب کے مشتقات کے بھی حکم یہی ہیں۔ پچھلی کتاب شرح متعامل چنگی پڑھی تھی، شمہ ہزارہ کو پڑھا۔ پس یہ افعال داخل ہوتے ہیں بھی کا مطلب جس طرح مشبہ بالفعل، کس پر؟ مبتدا اور خبر پر، پس رفع دیتے ہیں مبتدا کو اور نام رکھا جاتا ہے مبتدا کا کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، اور نصب دیتے ہیں خبر کو اور نام رکھا جاتا ہے خبر کا
کانا اور کانا کے اخوات کی خبر شبہ بچڑا شبہ بس یہ افعال داخل ہوتے ہیں بھی مبتدا اور خبر پر، بس رفع دیتے ہیں مبتدا کو اور نام رکھا جاتا ہے مبتدا کا کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، اور نصب دیتے ہیں خبر کو اور نام رکھا جاتا ہے خبر کا کانا اور کانا کے اخوات کی خبر۔ بس یہ افعال داخل ہوتے ہیں بھی مبتدا اور خبر پر، بس رفع دیتے ہیں مبتدا کو اور نام رکھا جاتا ہے مبتدا کا کان اور کان کے اخوات کا اسم، اور نصب دیتے ہیں خبر کو اور نام رکھا جاتا ہے خبر کا کان اور کان کے اخوات کی خبر۔ اب تعریف فاسم اسم کان هو المسند الیہ بعد دخولها نحو کان زید قائم۔ بس اب بات واضح ہوگی، روح مشبہ بالفعل سے آپ نے سیکھ لی ہے، چونکہ ان کے آنے کے بعد تعلق ختم ہو گیا، انہوں نے اپنے یہاں تعلق آیا اور اپنا عمل کیا، تو اب اس میں کانا کی جو چھٹا مرفوع ہے، چھٹا مرفوع کون؟ کانا اور کانا کے اخوات کا اسم، اس کی تعریف کیا بنی؟ اس کی تو کانا اور کانا کے اخوات کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے دخول کے بعد۔ کس کا مسند الیہ ہوتا ہے؟ ان کی خبر کا، ان کی، ہاں جی، چھٹے مرفوع کی تعریف یہ بنی بنی کہ کانا اور کانا کے اخوات کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے ان کے دخول کے بعد۔ پہلے بھی مسند الیہ سے لیکن وہ تعلق موقوف ہو گیا، اب نیا تعلق وجود میں آیا، پھر آخر کانا اور کانا کے اخوات کا اسم مسند وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے دخول کے بعد۔ اور اس کا مسند کون ہوتا ہے؟ ان کی خبر، بولنا مسند کون ہوتا ہے؟ خبر ہوتی ہے۔ پھر تعریف کر ایک باری، بس اسم کانا کا کانا اور کانا کے اخوات کے اسم، چھٹا جو مرفوع اس کی تعریف یہ بنی کہ کانا اور کانا کے اخوات کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ بعد کس کی؟ اس کا مسند کون ہوتا ہے؟ اس کا مسند ان کی خبر ہوتی خبر ہوتی ہے۔ زید قائم جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا خبر ہیں، جب اس کے اوپر کانا آیا تو درمیان والا اسناد بھی موقوف ہو گیا اور عامل مانوی کا رفع بھی ختم ہو گیا، دونوں بالکل ننگے ہو گئے۔ کانا نے آ کر زید کو رفع دیا اور اپنا اسم بنا لیا، قائمن کو نصب دی اور اپنی خبر بنا لی۔ اب زید پر تعریف سچی آ رہی ہے کہ زیدن یہ اسم ہے کانا کا جو کانا کے دخول کے بعد مسند الیہ ہے قائمن کا۔ ہاں جی، مطابقی مثال، بعد کی مثال جیسے زیدن قائمن، اس کے اوپر جب کانا آیا کانا آیا تو اسناد بھی ختم ہو گیا، عامل مانوی کا عمل بھی ختم۔ ختم، تو اب کانا نے داخل ہو کر زید کو رفع دیا اور یہ کانا کا اسم بن گیا، قائمن کو نصب دی، یہ کانا کی خبر بن گئی۔ اس وقت ہمارا مقصود زیدن ہے، تو زید پر تعریف سچی آ رہی کہ زیدن یہ کانا کا اسم ہے جو کانا کے دخول کے بعد یہ مسند الیہ بن رہا ہے۔ کس کا؟ کانا کی خبر کا۔ وہ کون ہے؟ یہ مسند الیہ بن رہا ہے، کس کا؟ کانا کی خبر کا۔ وہ نہ لو نا، یہ مسند الیہ بن رہا ہے کس کا؟ یہ مسند الیہ بن رہا ہے کس کا؟ قائمن کا۔ پس اسم کانا کا مراد کان اور کان اخوات کا وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے دخول کے بعد، کن کے؟ کان اور کانا کے اخوات کے دخول کے بعد، جیسے کان زید قائمن۔ جی، بس اسم کانا کا وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے دخول کے بعد، جیسے کان زید قائمن۔ بس اسم کانا کا وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے دخول کے بعد، جیسے کان زید قائمن۔ چلو جی۔